بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بيهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا، أنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. رواه البخاری. صحیح بخاری کتاب التفسیر کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے روایت کرتے ہوئے عقیدہ توحید کے ایک بنیادی مسئلے کو بیان کیا ہے۔ یہ حدیث ان حدیثوں میں سے ہے جسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے، یعنی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرتے ہیں، اپنے رب سے بیان کرتے ہیں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے، خود کہتا ہے۔ راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے رب نے کہا کہ ابن آدم میری تکذیب کرتا ہے، مجھے جھٹلاتا ہے، اور ابن آدم مجھے برا بھلا کہتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ میرا بندہ میری تکذیب کرتا ہے، مجھے جھٹلاتا ہے، اور میرا بندہ مجھے برا بھلا کہتا ہے، جبکہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ مجھے جھٹلائے اور مجھے برا بھلا کہے۔ اب آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اللہ کو جھٹلانا کیا ہے اور اللہ کو برا بھلا کہنا کیا ہے۔ فرمایا: فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ لَن يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي۔ ابن آدم کا اللہ کو جھٹلانا یہ ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھے، وہ یہ کہے کہ لن یعیدنی کما بدانی، کہ اللہ رب العالمین نے مجھے پیدا کیا ہے، مجھے دنیا کے اندر بھیجا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے، یہ عقیدہ رکھے، اور اس کا یہ ایمان ہو اور اس کا یہ عقیدہ بن جائے کہ اللہ مجھے دوبارہ نہیں پیدا کرے گا، جس شکل و صورت میں اللہ نے مجھے دنیا کے اندر بھیجا ہے، میرے مرنے کے بعد، میرے فنا ہونے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، اگر کوئی آدمی اس چیز کو مانتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کو جھٹلا رہا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے: وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ۔ جب آدمی کوئی چیز پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے تو پہلی مرتبہ اسے پیدا کرنے میں کچھ مشکل آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ انسان کوئی کمپنی دنیا کے اندر کوئی پروڈکٹ پہلی مرتبہ نکالے اور وہی پروڈکٹ دوسری بار اسے نکالنا ہو تو بنسبت پہلی بار کے دوسری بار نکالنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے جب میرے لیے پہلی بار کسی چیز کو پیدا کرنا مشکل نہیں ہے تو دوبارہ پیدا کرنا کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ جب انسان کی ایک بار میں نے تخلیق کر دی، جب انسان کو ایک بار میں نے پیدا کر دیا تو دوبارہ پیدا کرنا تو میرے لیے بہت آسان کام ہے۔ جب پہلی بار کا پیدا کرنا یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے تو دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کیسا مشکل ہو سکتا ہے؟ تو اسی بات کو اللہ فرماتا ہے: وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِي۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ جو آدمی اپنی زندگی کے اندر یہ عقیدہ رکھتا ہے، اس کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میں فنا ہو جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا، اور میرے لیے دوسری زندگی نہیں ہے، دوسری حیات نہیں ہے، تو گویا وہ آدمی اللہ کو جھٹلاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانیات کا جو تذکرہ فرمایا ہے اسی میں آپ نے فرمایا کہ اس بات پر ایمان رکھنا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے،
الایمان بالآخرہ، ایمان رکھنا آخرت کے دن پر، قیامت کے دن پر، اللہ کے سامنے پیشی پر ایمان رکھنا، یہ ایمانیات کے من جملہ احکامات میں سے اور ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اور پھر فرمائے وَأَمَّا شَتْمُ إِيَّايَ، کوئی ابن آدم مجھے برا بھلا کہتا ہے، مجھے گالی دیتا ہے، اس کا گالی دینا کیا ہے؟ اس کا گالی دینا یہ ہے کہ کوئی بندہ کا اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ رب العالمین کی اولاد ہے، اللہ کی اولاد ثابت کرے، اللہ کے بیٹے ثابت کرے، اللہ کے شریک ثابت کرے۔ فرما اتخذ اللہ ولدا، جو یہ کہے کہ اللہ کا لڑکا ہے، اللہ کی بیوی ہے، اللہ کا بیٹا ہے، جس آدمی کا یہ عقیدہ ہو، جس کا یہ ماننا ہو، گویا وہ اللہ رب العالمین کو گالی دے رہا ہے، اللہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ جبکہ اللہ فرماتا ہے انا الاحد الصمد لم الد ولم اولد ولم یکن لی کفوا احد، انا الاحد، میں تو تنہا ہوں، میں اکیلا ہوں، الصمد، میں تو بے نیاز ہوں، لم الد ولم اولد، نہ میں نے کسی کو جنا ہے نہ میں کسی سے جنا گیا ہوں، نہ میری کوئی اولاد ہے نہ میرا کوئی باپ ہے، میری کوئی بیٹی نہیں، میرا کوئی بیٹا نہیں، میرا کوئی باپ نہیں، نہ میں نے کسی کو جنا ہے اور نہ میں کسی سے جنا گیا ہوں۔ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ، اور میرے برابر دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ آج دنیا کے اندر بہت سارے فرقے ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کی اولاد ثابت کرتے ہیں، اللہ کے لیے بیٹا ثابت کرتے ہیں۔ کفار مکہ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا کہ یہ فرشتوں کو اللہ رب العالمین کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، یہ فرشتوں کو اللہ رب العالمین کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ اور یہود و نصارہ کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کا بیٹا قرار دیا۔ ان دونوں گروہوں کو، ان تینوں گروہوں کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کافر گردانا ہے۔ آج مسلمان اللہ کا بیٹا اور اللہ کی بیٹیاں تو قرار نہیں دیتے، لیکن اللہ کا شریک ضرور مانتے ہیں، اللہ رب العالمین کا شریک ضرور مانتے ہیں کہ اللہ کی عبادات میں یہ شریک ہے، اللہ کے کام میں یہ شریک ہے، یہ مشکلوں کو دور کرنے والا ہے، یہ شفا دینے والا ہے، یہ بھی نفع نقصان کا مالک ہے، اس کے پاس بھی اختیارات ہے، یہ بھی پہنچے ہوئے ہیں، ان کی بڑی پہنچ اللہ رب العالمین کے یہاں ہے۔ اس طرح کے عقیدے رکھنے والے مسلمان سماج کے اندر بہت پائے جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح سے اللہ رب العالمین کی ذات پر بہتان ہے، اس کو برا بلا کہنا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر شراکت سے، ہر حصہ داری سے پاک اور مبرہ ہے۔ کسی بھی معاملے میں اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ تنہا ہے، وہ اکیلا ہے اور وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ کائنات کے اندر اس کا نظام اس کی مرضی سے نافذ ہوتا ہے، دن اور رات میں تبدیلیاں اسی کے حکم سے آتی ہے، اور دنیا کے اندر انسان کے ساتھ جو حادثات، جو واقعات، جو مسائل پیش آتے ہیں، وہ سارے کے سارے چیزوں کا خالق اور ان کو دنیا کے اندر بھیجنے والا اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ اللہ نے کہا کہ ابن آدم اس طرح کی باتیں کر کے مجھے تکلیف دیتا ہے، اس طرح کے عقیدے رکھ کے مجھے تکلیف دیتا ہے، کہیں میری بیٹیاں بناتا ہے، کوئی میرا بیٹا بناتا ہے، کوئی میرا شریک بناتا ہے، اور کوئی مجھے جو ہے دنیا کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کے سوا دوسروں کو اپنا معبود بھی بنا رہے ہیں، الہ بھی بنا کر کے بیٹھے ہیں کہ یہ بھی الہ، اس کی بھی بندگی کی جائے۔ تو یہ سارے عقائد انسان کو دین اسلام سے خارج کرنے والے شرک کے عقائد ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس کی برزور انداز میں تردید بیان فرمائی ہے کہ انسان ایمان لا کر کے، مسلمان ہو کر کے، اگر ایمان لانے کے بعد بھی اگر شرک کا مرتکب ہے اور اس کے عقیدے ہو کہ اللہ کی ذات میں کوئی حصہ داری ہے، کوئی شراکت ہے، اور کوئی بھی مشکلوں کو آسان کرنے والا ہے، دوسرا بھی نفع نقصان کا مالک ہے، تو عقیدے کے ساتھ وہ شرک تک پہنچتا ہے اور اس کے سارے اعمال غارت اور برباد ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث پاک میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے، مجھے برا بھلا کہتا ہے۔ جھٹلانا یہ ہے کوئی آدمی عقیدہ رکھے کہ اللہ مجھے لوٹائے گا نہیں، مجھے زندہ نہیں کرے گا، اور اللہ رب العالمین کو برا بھلا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے لیے اولاد ثابت کیے جائے، اللہ کے لیے بیٹے ثابت کیے جائے، اللہ کی بیٹیاں ثابت کیے جائے۔ اس طرح کے انسان عقیدے گڑھ کر کے، بنا کر کے اللہ کو تکلیف دیتا ہے، اللہ کو دکھ دیتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کو سخت ناراضگی ہوتی ہے۔
اللہ رب العالمین کو سخت ناراضگی ہوتی ہے۔ اب انسان تصور کرے دنیا کے اندر، اپنی ذات کے بارے میں انسان سوچے، ہم کسی کی پرورش کر رہے ہو، ہم کسی کو پال رہے ہو، ہمارا بیٹا ہے، ہماری بیوی، ہم اس کو کھلا رہے ہیں، اس کو پلا رہے ہیں، اس کے لیے ہر قسم کی چیزیں مہیا فرما رہے ہیں، لیکن جب شکرانے کا وقت آئے، خدمت کا وقت آئے تو کسی اور کی خدمت کرے، کسی اور سے جا کر کے وہ مانگنے لگے تو انسان کو تکلیف ضرور ہوگی، انسان کو تکلیف ضرور ہوگی۔ بیٹا میرا ہے، بیوی میری ہے، سوال دوسرے سے کر رہی ہے، شکرانہ دوسروں کا ادا کر رہی ہے، بیٹا کسی دوسرے کی تعریف کر رہا ہے، بیٹا کسی دوسرے سے جا کر کے مانگ رہا ہے۔ جب ہمیں اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے، تو یہ اللہ ہی کی ذات کا حق ہے کہ انسان بندگی بھی اللہ ہی کی کرے، عبادات بھی اللہ ہی کی کرے، اسی کے سامنے اپنی حاجات کو پیش کرے، اسی کے سامنے اپنی مشکلات کو پیش کرے، اسی کے سامنے اپنے جھولی کو پھیلائے، اسی کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکے، کیونکہ ہماری ضروریات جو ہیں، ہماری حاجات جو ہے، ان ضروریات کو پورا کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ جب ہماری حاجتیں وہاں سے پوری ہوتی ہے تو ہمارا یہ فرض ہے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے رکھے اور اسی کے سامنے اپنی پیشانی کو، اپنی جبین نیاز کو خم کرتے رہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی میں قرآن و سنت کو سمجھنے، پڑھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔